سوشل میڈیا پہ تو بھرمار ہے ایسی چیزوں کی جو ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے اور دین کا سودا کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو غارت گرے ایمان جو چیزیں ہیں ایمان کو غارت کرنے والی، ایمان کو کمزور کرنے والی، اور میرے بھائیوں ایمان یہ دل میں نا پرانا ہونے لگتا ہے۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، سنیے گا، بہت پیاری حدیث ہے۔ عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، ایمان تم میں سے ایک آدمی کے دل میں پرانا ہونے لگتا ہے جیسے کثرت استعمال کے نتیجے میں کپڑا پرانا ہونے لگتا ہے۔ فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، اللہ سے دعا کرو اللہ تمہارے سینوں میں ایمان کی تجدید فرما دے، اللہ تمہارے سینوں میں ایمان کو تازہ کر دے۔ رواه الامام الطبرانی وصححه الامام الالبانی، یہ حدیث میرے بھائیوں بالکل صحیح حدیث، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا اور علامہ طبرانی نے اس کو ذکر کیا موجم کے اندر۔ جس طرح کپڑا پرانا ہونے لگتا ہے تو ہمیں کپڑوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، یا کپڑوں میں میل کچھ لگ جائے تو بڑی فکر ہوتی ہے۔ روز صبح استری ٹائٹ کر کے ہم نکلتے ہیں، بچا کے بیٹھتے ہیں کپڑا کہیں گندا نہ ہو جائے، اور لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہیں ہمارے دامن میں تو کچھ نہیں لگ گیا، کہیں ہمارے کپڑے میں تو کچھ نہیں لگ گیا، اور اگر کوئی بتا دے کہ آپ کے کپڑے میں معمولی دھبا لگ گیا ہے تو ہم اور آپ فوراً بھاگتے ہیں اس کو دھلنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں ایمان جو ہمارے سینے میں پڑا ہوا ہے ہم اس کی خبر ہی نہیں لیتے، ایمان کس کنڈیشن میں ہے، کس حالت میں ہے، زندہ بھی ہے یا جا رہا ہے، دم توڑ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں روز صبح و شام نہیں میں کہتا ہوں، ہر گھنٹے میں ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے کہ اپنے سینے کا محاسبہ کرتے رہو۔ اور میرے بھائیوں ایمان سینے میں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت امام احمد سے پوچھا گیا امام صاحب بتائیے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں، ایمان کیا ایک ہی حالت میں رہتا ہے؟ امام صاحب نے کہا، امام احمد نے، کبھی کبھی بندے کا ایمان اتنا اونچا ہو جاتا ہے، ایمان کا گراف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ساتویں آسمان کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور کبھی کبھی اتنا گھٹ جاتا ہے اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے، ساتوں زمینوں کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی آپ مسجد میں خطبہ سن رہے ہو، آپ کا ایمان بالکل ٹاپ گریڈ کا ہوگا، ہم سب کا، اور یہاں سے نکلیں گے جیسے گھر میں جائیں گے، اب چھوٹا بیوی سامنے آئی پہن اوڑھ کے، چھوٹا سا بچہ لا کے گود میں ڈال دی، اب دلرو کرتے 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 پتہ چلا اثر کی نماز بھی چلی گئی۔ اس وقت ایمان کیسا رہتا ہوگا؟ تو یہ کیفیت صحابہ کی بھی ہوتی تھی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا۔ آج میرے بھائیوں ایمان کی کتنی کمی ہے، مسلمان اپنے آپ کو بولتا کہ ہم نے عبداللہ عبدالرحمان نام رکھ لیا، کلمہ ایک بار پڑھ لیا تو بس اب ہم تو ہو گئے مسلمان اور مومن ہو گئے، اب اس کو جانچنے کی کیا ضرورت ہے، بار بار اپنے سینے کو ٹٹولنا ہے۔ ایمانی غیرت کی بات اگر میں کروں، آج مسلمان ہمارے لڑکے نوجوان پٹھان فلم کو ہٹ کرانے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک زور لگائے ہوئے ناچ رہے، گا رہے، ہزاروں میں ٹکٹ خرید رہے، اور بعض دیوانے تو ایسے ہیں کہ پورا تھیٹر ہی بک کر لیتے ہیں، بولتے 4 آدمی خالی دیکھیں گے، اب پورا تھیٹر بک کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی تو کیوں کہتے ہیں کہ بعض کٹر پنتھی تنظیموں نے چونکہ دھمکی دی ہے اور بائیکاٹ کیا ہے، تو بائیکاٹ گیم کو سبق سکھانا ہے تو مسلمانوں کا ایمانی غیرت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ایمانی غیرت جو ہے نا وہ جوش مارنے لگتی ہے، ٹھاٹھے مارنے لگتی ہے، اب ہم ہٹ کرا کے ہی دم لیں گے۔ تو بائیکاٹ گینگ نے تو مسجدوں کو بھی جو ہے چیلنج کیا تھا، اس کا بھی بائیکاٹ کیا، لاؤڈ اسپیکر کا بائیکاٹ کیا، اذانوں کا بہشکار کیا، تب آپ کی غیرت نہیں جاگی، تب آپ نے مسجدوں کو ہاؤس فل نہیں کیا، آپ نے مسجدیں نہیں بھری، تب آپ کا ایمان کہاں مر گیا تھا؟ تب ایمانی غیرت جوش میں کیوں نہیں آئی تھی؟ آج ایمانی غیرت آپ کی جوش میں آ گئی۔ شرم کرو مسلمانوں، شرم کرو، ایسے بے شرم رنگوں پہ تھو مارو، تھوک دو ایسے رنگوں پہ۔ ایک مسلم خالی نام کا مسلمان ہو بڑھاپے میں وہ بے شرم رنگ دکھا کر کے دنیا کو کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اسے دولت چاہیے، اسے شہرت چاہیے، اسے ٹی آر پی چاہیے، اسے مل رہی ہے، اور تم اپنا
اپنے ایمان کا سودا کیوں کر رہے ہو؟ اپنی غیرتوں کے سودے کیوں کر رہے ہو؟ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، نوجوان لڑکے ناچ رہے ہیں، مسلم لڑکیاں باقاعدہ ایسے بے شرم گانوں پہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، سیریا اور ترکی میں زلزلے آ گئے تو تم خوش ہو کہ ہمارا کچھ نہیں ہونے والا؟ میرے بھائیو، ایمان کا جائزہ لیجیے، اور ایسے ہی یہ جو بدعمالیاں ہیں ان سے توبہ کیجیے۔ فواحش و منکرات جو میں نے آپ سے کہا کہ زنا کاری، بدکاری، شراب نوشی کم ہے ہمارے ملک میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قوم فقد احلوا بانفسهم مذهب اللہ۔ جب کسی قوم میں شراب نوشی، زنا کاری عام ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دینے لگتے ہیں۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، جب زنا کاری اور فحاشی کسی قوم میں ظاہر ہو جاتی ہے، حتی یعلنوا بها، کھلنا لوگ جب زنا کاری بدکاری کرتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، تو ان کے اندر طاعون جیسی بیماری پھیل جاتی ہے اور خطرناک بیماریاں پھیل جاتی ہیں جن کا پہلے کوئی تصور نہیں کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، کب اللہ کا عذاب آ جائے توبہ کیجئے، کب اللہ پکڑ لے کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کو پکڑ لیا تو ہم کو عبرت حاصل کرنی ہے۔ پکڑ لے جس کو تو مولا، اسے بچایا تو گدا کو بادشاہ، یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، پکڑ لے جس کو تو اس کی رہائی ہو نہیں سکتی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام بھائیوں کے سینوں میں ایمان کی تجدید فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سینوں میں پہاڑ کے جیسا ایمان مضبوط کر دے۔ اے اللہ ایمانی غیرت کو کوٹ کے ہمارے نوجوانوں میں بھر دے۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں میں ایمانی غیرت بھر دے۔ اے اللہ ہمیں بدعمالیوں سے اللہ توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ میرے بھائیوں، یہ وقت جو ہے عبرت پکڑنے کا ہے، توبہ کرنے کا ہے، اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے کا ہے۔ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیجیے، اللہ سے رجوع کیجیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کیجیے، وہی ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ آمین و توفیق اللہ باللہ صلی اللہ علیہ محمد بارک اللہ علیہ وسلم فرقان عظیم نفانی و کملہ